scholars supervising seminars, eradicating any anti-faith elements. He was also superintendent of Justice Department. صدر جو ہوتا تھا یہ ایک صدر مقرر، صدر سے دور ہے، ہر صوبے میں ایک صدر ہوتا تھا جو ریلیجیس جو ہمارے میٹرز تھے ان کا یہ انچارج ہوتا تھا، اور یہ طلباء وغیرہ کے جو وظائف وغیرہ ہوتے تھے، اساتذہ کے، یہ دینی مدارس کی نگرانی اور اس طرح کے جو تمام باتیں تھیں اس کے فرائض میں شامل ہوتی تھی۔ Bakshi was head of troops station in his province. Payment of salaries to troops, recruitment of soldiers and supervision of military expenditure were also his duties. بخشی صوبے میں فوج کا سربراہ ہوتا تھا، یہ فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی، سپاہیوں کی بھرتی وغیرہ اور جو فوجی مہمات ہوتی تھی اس کی نگرانی کے تمام فرائض بخشی کے ہوتے تھے۔ Now class open your page number 79. Kotwal. A Kotwal was appointed in each city that was the head of police force. His functions and responsibilities included maintaining law and order in his city, monitoring the criminals, guarding the prison, elimination of brothels, taking action against drugs trafficking, implementing the decisions of Qazi. Kotwal جو ہوتا تھا یہ پولیس کا سربراہ ہوتا تھا، شہر میں قیام امن، چوروں اور بدماشوں کی نگرانی، جیل خانے کی حفاظت، بدکاری وغیرہ، یہ جو ڈرگز ہوتے تھے، منشیات وغیرہ، ان کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور انہی کو ہی یہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ نیکسٹ 6 پوائنٹ از کلاس historiography. Historiographer was the responsible for dispatching important reports and news to the center, informing about law and order situation, monitoring the official, reporting their atrocities and deviance to emperor. اس کو بچے کہتے ہیں وقائع نویس۔ وقائع نویس کا کام جو ہے صبحوں سے تمام خبریں ان کو فراہم کرنا اور امن و امان کی صورتحال کی اطلاع دینا، سرکاری افسروں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا اور مظالم اور لا قانونیت سے بادشاہ کو مطلع کرنا ہوتا تھا۔ فوتادار. An officer of treasury was appointed in each province that was called Fotadar. He collected revenue from cultivators and issued them fees as well as maintained the records of income and expenditure. He was not authorized to spend any amount without prior approval from Diwan. یہ جو فوتادار ہوتا تھا یہ ہر صوبے میں خزانے کا افسر ہوتا تھا اور کاشتکاروں سے جو ہے نا مالیہ وصول کر کے ان کو رسید جاری کرتا تھا، مطلب اس کا جو کام ہوتا تھا کاشتکاروں کے ساتھ حساب کتاب رکھنا ہوتا تھا۔ آگے ہے بچوں فوجدار۔ فوجدار was an army official who was the commander of troops in his area. His function was to take action against rebels and control the crimes. اچھا بچوں فوجدار کیا کرتا تھا؟ فوجدار جو ہے یہ فوجیوں کا کمانڈر ہوتا تھا اور یہ جو ریبلز وغیرہ ہوتے تھے باغی وغیرہ ان کے اوپر اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا۔ عامل. Chief officer of Pargana was called Amil. His function included collection of cultivators and from cultivators, deciding about administrative affairs of Pargana, measuring cultivatable lands, examining the registers of land records holders, پٹواری اینڈ ریونیو آفیسر فیسیلیٹیٹر مقدم۔ اچھا یہ جو عامل ہوتا تھا یہ پرگنے کا افسر اعلیٰ عامل کہلاتا تھا اور کاشتکاروں سے مالیہ وصول کرنا، پرگنے کے انتظامی امور طے کرنا، پٹواری رجسٹر، یہ سارے جو کام کاج ہوتے تھے یہ اس کے ہوتے تھے اور پھر یہ ساری رپورٹ آگے بھیجتا بھی تھا اور آمدنی کا بھی ایسٹیمیٹ یہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ کلاس آج ہم نے اس کے 9 پوائنٹس پڑھے ہیں، باقی اس کے 4 پوائنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے تو ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کہتے ہیں کلاس آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ کلاس اوپن یور پیج نمبر 78۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے پیج نمبر 78 پہ ہے، پروونشل ایڈمنسٹریشن، مغلوں کا صوبائی نظام حکومت۔ For administrative purpose, the Mughal emperors divided their realm into provinces. Extension of
kingdom caused an increase in the number of provinces. Provincial system of Mughals is described as below. انتظامی سہولت کی غرض سے جو پورے ملک پوری مملکت ہے ان کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور صوبائی نظام حکومت کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے. نمبر 1 is صوبیدار اور گورنر. In every province one صوبیدار was appointed who was in charge of civil as well as army matters. صوبیدار ہوتا تھا جو سیول اور فوجی جو میٹرز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتا تھا, ان کا انچارج ہوتا تھا. یوزولی سم پرنس آف ایمپررز کانفیڈنٹ واز صوبیدار. زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ یا شہزادہ ہوتا تھا وہی درباری بھی ہوتا تھا. His functions included following: maintaining law and order in the province, punitive action against rebels, helping famine affected population, providing troops to the emperors in the time of need, to providing justice and supervising his subordinates. His tenures were subject to will of the emperors. جو صوبیدار کا کام ہوتا تھا امن و امان قائم رکھنا, باغیوں کو جو ہے ان کو چیک کرنا, قحط کے زمانے میں متاثرہ افراد کی مدد کرنا, ضرورت کے وقت فوج کو لے کر بادشاہ کی مدد کے لیے پہنچ جانا, عدل و انصاف کا بول بالا اور یہ سب کچھ جو ہے تھا یہ اس کی نگرانی میں ہوتا تھا اور بادشاہ کی مرضی سے ہی اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا تھا. دیوان. A diwan was appointed in every province on behalf of center. He was in charge of financial matters, maintained the record of income and expenditure and report to the emperor or central diwan about financial situation of the province. یہ جو دیوان ہوتا تھا یہ ہر صوبے میں مرکز کی طرف سے ایک مقرر ہوتا تھا اور یہ مالی امور, حساب کتاب, آمدن وغیرہ اس کے اوپر نظر رکھتا تھا اور پھر یہ بادشاہ کو یا مرکزی دیوان جو ہوتا تھا اس کو اطلاع کرتا تھا. صدر. صدر الصدور appointed as Sadr in each province who was in charge of religious affairs. His function included appointment of imams and muazzins, management of pensions of teachers and students, financial help of religious scholars, supervising seminars, eradicating any anti-faith elements. He was also superintendent of justice department. صدر جو ہوتا تھا یہ ایک صدر مقرر, صدر الصدور ہے. ہر صوبے میں ایک صدر ہوتا تھا جو ریلیجیس جو ہمارے میٹرز تھے ان کا یہ انچارج ہوتا تھا اور یہ طلباء وغیرہ کے جو وظائف وغیرہ ہوتے تھے, اساتذہ کے, یہ دینی مدارس کی نگرانی اور اس طرح کے جو تمام باتیں تھیں اس کے فرائض میں شامل ہوتی تھی. بخشی. Bakshi was head of troops station in his province. Payment of salaries to troops, recruitment of soldiers and supervision of military expenditure were also his duties. بخشی صوبے میں فوج کا سربراہ ہوتا تھا. یہ فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی, سپاہیوں کی بھرتی وغیرہ اور جو فوجی مہمات ہوتی تھی اس کی نگرانی کے تمام فرائض بخشی کے ہوتے تھے. Now class open your page number 79. Kotwal. A Kotwal was appointed in each city that was the head of police force. His functions and responsibilities included maintaining law and order in his city, monitoring the criminals, guarding the prison, elimination of brothels, taking action against drugs trafficking, implementing the decisions of Qazi. Kotwal جو ہوتا تھا یہ پولیس کا سربراہ ہوتا تھا. شہر میں قیام امن, چوروں اور بدماشوں کی نگرانی, جیل خانے کی حفاظت, بدکاری وغیرہ, یہ جو ڈرگز ہوتی تھی, منشیات وغیرہ, ان کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور انہی کو ہی یہ دیکھ بھال کرتا تھا. نیکسٹ 6 point is class historiography. Historiographer was the responsible for dispatching important reports and news to the center, informing about law and order situation, monitoring the official, reporting their atrocities and deviance to emperor. اس کو بچے کہتے ہیں وقائع نویس. وقائع نویس کا کام جو ہے صبحوں سے تمام خبریں ان کو فراہم کرنا اور امن و امان کی صورتحال کی اطلاع دینا, سرکاری افسروں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا اور مظالم اور لا قانونیت سے بادشاہ کو مطلع کرنا ہوتا تھا. فوتادار.
An officer of treasury was appointed in each province that was called Fotadar. He collected revenue from cultivators and issued them receipts as well as maintained the records of income and expenditure. He was not authorized to spend any amount without prior approval from Diwan. یہ جو فوتادار ہوتا تھا یہ ہر صوبے میں خزانے کا افسر ہوتا تھا اور کاشتکاروں سے جو ہے نا مالیہ وصول کر کے ان کو رسید جاری کرتا تھا. مطلب اس کا جو کام ہوتا تھا کاشتکاروں کے ساتھ حساب کتاب رکھنا ہوتا تھا. آگے ہے بچوں فوجدار. فوجدار was an army official who was the commander of troops in his area. His function was to take action against rebels and control the crimes. اچھا بچوں فوجدار کیا کرتا تھا؟ فوجدار جو ہے یہ فوجیوں کا کمانڈر ہوتا تھا اور یہ جو ریبلز وغیرہ ہوتے تھے باغی وغیرہ ان کے اوپر اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. عامل. Chief officer of Pargana was called Amil. His function included collection of cultivators and from cultivators, deciding about administrative affairs of Pargana, measuring cultivatable lands, examining the registers of land records holders, پٹواری اینڈ ریونیو آفیسر فیسیلیٹیٹر مقدم. اچھا یہ جو عامل ہوتا تھا یہ پرگنے کا افسر اعلیٰ عامل کہلاتا تھا اور کاشتکاروں سے مالیہ وصول کرنا، پرگنے کے انتظامی امور طے کرنا، پٹواری رجسٹر یہ سارے جو کام کاج ہوتے تھے یہ اس کے ہوتے تھے اور پھر یہ ساری رپورٹ آگے بھیجتا بھی تھا اور آمدنی کا بھی ایسٹیمیٹ یہ اپنے پاس رکھتا تھا. کلاس آج ہم نے اس کے 9 پوائنٹس پڑھے ہیں، باقی اس کے 4 پوائنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے تو ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ حافظ.